رہا ہوں ذرا خلیفہ چہارم حضرت علی اپنی خلافت کے زمانے میں ایک روز مسجد میں داخل ہوئے. دیکھا ایک شخص زارو قطار رو رہا ہے. کچھ لوگ اس کے ارد گرد جمع ہیں اور اسے سمجھا بجھا رہے ہیں. آپ نے پوچھا کیا بات ہے؟ کہا میرا باپ ان لوگوں کے ساتھ سفر پر گیا تھا، سب لوگ واپس آ گئے، میرا باپ نہیں آیا. میں نے ان سے پوچھا تو کہتے ہیں تمہارا باپ راستے میں فوت ہو گیا. میں نے ان سے دریافت کیا میرے باپ کا مال کہاں ہے، اسباب کہاں ہیں؟ کہتے ہیں کون سا مال؟ تیرے باپ کے پاس تو کچھ بھی نہیں تھا. حالانکہ میرا باپ تجارت کی غرض سے گیا تھا، اس کے پاس کافی پیسے تھے. حضرت علی نے اس نوجوان سے پوچھا تم نے قاضی کی طرف رجوع نہیں کیا؟ جج کہہ لیجیے آج کل کے زمانے میں. جواب دیا میں قاضی کے پاس گیا تھا پر قاضی نے انہی لوگوں کے حق میں فیصلہ دے دیا ہے. حضرت علی ان تمام لوگوں کو لے کر قاضی کے پاس پہنچ گئے. اچھا یہ کوئی وہ قاضی نہیں تھا جو خلیفہ کے دباؤ میں آ کر اس کی حمایت میں فیصلہ دے دے، بلکہ وہ قاضی تھا جس نے زراح کے کیس میں، اب یہ ایک اور واقعہ ہے پورا، زراح کے کیس میں خلیفہ وقت یعنی کہ حضرت علی کے مقابلے میں ایک یہودی کے حق میں فیصلہ سنایا تھا اسی قاضی نے. اور حضرت علی نے اگرچہ وہ فیصلہ جو بھی تھا لیکن حضرت فیصلہ ٹھیک نہیں تھا اور اس کی اپنی پوری ڈیٹیلز ہیں، لیکن حضرت علی نے اس فیصلے پر سر تسلیم خم کیا تھا. باوجود اس کے کہ ذرا حضرت علی کی تھی مگر ان کے پاس گواہی اپنے ہی بیٹے کی تھی ان کے پاس، جسے قاضی نے قبول نہیں کیا تھا. اور حضرت علی نے یہ نہیں کہا کہ ذرا تو میری ہے تو آپ نے یہ کیسے فیصلہ دے دیا. خیر تو جب حقوق العباد کی خلاف ورزی ہوتی دکھائی دی، حضرت علی خاموش نہ رہے، قاضی کے پاس جا کر کہا آپ نے ایسے نازک معاملے میں کس طرح فیصلہ کیا ہے؟ قاضی نے جواب دیا ہم نے اس جوان سے جس کے باپ کا انتقال ہو گیا ہے لوگوں کے مطابق، ہم نے اس جوان سے گواہ طلب کیے تو اس نے کہا میرے پاس کوئی گواہ نہیں ہے. پھر میں نے ان لوگوں سے قسم کھانے کو کہا تو سب نے قسمیں کھائیں کہ واقعی ایسا ہی معاملہ ہے جیسا ہم کہہ رہے ہیں کہ اس کا باپ فوت ہو گیا ہے. تو میں نے ان کی بات پہ یقین کر کے انہیں چھوڑ دیا. حضرت علی نے کہا اس معاملے کا، اس کیس کا فیصلہ میں کروں گا اور بالکل اسی اصول پر اور ویسا فیصلہ کروں گا جس طرح اللہ کے نبی حضرت داؤد نے اپنے زمانے میں ایک فیصلہ کیا تھا. چنانچہ آپ مسند قضا پر بیٹھے اور اگر میں آج کل کے زمانے میں کہوں تو آپ نے پولیس کے چند سپاہیوں کو بلایا. اب یہ سنیے گا ذرا منظرنامہ. پولیس کے چند سپاہیوں کو بلایا، ایک ایک شخص کو ایک ایک سپاہی کے حوالے کر دیا. یعنی وہ تمام لوگ جو کہ سفر پر ساتھ گئے تھے اور کہہ رہے تھے کہ اس کا باپ تو فوت ہو گیا ہے اور کوئی مال دولت نہیں ہے، تو ایک ایک شخص کو ایک ایک سپاہی کے حوالے کیا اور ان سے کہا کہ تم سمجھتے ہو کہ ہم تمہاری حرکات سے ناواقف ہیں؟ ہمیں سب معلوم ہے. اس کے بعد آپ نے ایک حکم دیا، کہا ان سب کے چہرے کپڑوں سے ڈھانپ دیے جائیں اور سب کو مسجد کے ایک ایک ستون کے پیچھے کھڑا کر دیا جائے. سپاہیوں نے ایسا ہی کیا. پھر آپ نے کاتب کو اپنے پاس بلایا. پھر آپ نے سپاہیوں سے کہا جب میں بلند آواز میں تکبیر کہوں تو آپ ایک ایک کو لے آنا. آپ نے اللہ اکبر کہا. مسجد کوفہ میں بیٹھے لوگوں کی کثیر تعداد نے بھی بلند آواز میں تکبیر کہی اور اس کے ساتھ ہی سپاہی حضرت علی کے حکم کے مطابق پہلے ملزم کو لے آیا. حضرت نے اسے اپنے سامنے بٹھا کر حکم دیا کہ اس کے چہرے سے کپڑا ہٹا لے. آپ نے اپنے کاتب سے کہا میرا سوال اور اس کا جواب قلم بند کرو. اب حضرت علی اسے مکالمہ کر رہے ہیں. آپ نے اس سے پوچھا تم کس دن اپنے گھر سے اس کے باپ کے ساتھ روانہ ہوئے تھے؟ اس نے بتایا فلاں دن فلاں مہینے میں. پوچھا کس مقام پر پہنچے؟ کہا اس مقام پر. پوچھا کس شخص کے مکان پر؟ کہا اس شخص کے مکان پر. پوچھا مرنے والے کو کون سا مرد لاحق تھا؟ اس نے کہا یہ مرد لاحق تھا. پوچھا کتنے دن بیمار رہا؟ کہا اتنے دن بیمار رہا. کس دن مرا؟ اس دن مرا. کس نے غسل دیا؟ فلاں نے دیا. کس نے کفن دیا؟ اس نے دیا. کس نے نماز جنازہ پڑھائی؟ اس نے پڑھائی. قبر میں کس نے اتارا؟ اس نے اتارا. یہ سارے سوالات آپ کرتے رہے. اچھا اب اس کے جو اور ساتھی ہیں یا جن کو اس کیس میں اگر ملزم کہہ دیا جائے اب تک، کیونکہ اب تک تو جرم ثابت نہیں ہوا، یہ سب کچھ ہو رہا ہے. اس کے جو ساتھی ہیں ان کے کانوں سے اس بات چیت کی آواز ان کے کانوں میں نہیں آ رہی تھی.
مکالمہ مکمل ہوا، حضرت علی نے بلند آواز سے کہا اللہ اکبر، باقی سب لوگوں نے بھی کہا اللہ اکبر، اور اس کے ساتھ ہی دوسرے ملزم کو لایا گیا۔ حضرت علی اب اس سے مکالمہ کر رہے ہیں۔ آپ نے کہا تم سمجھتے ہو ہمیں کچھ معلوم نہیں، ہمیں سب پتہ چل گیا ہے۔ اس دوسرے ملزم نے یہ سمجھا یا یہ سوچا کہ یہ پہلے ساتھی نے سب کچھ بتا دیا ہے، تو اب وہ ایک مختلف جواب دے رہے، کہنے لگا میں ان کے ساتھ ضرور تھا لیکن میں اس قتل پہ راضی نہیں تھا، یہ سب ساتھی راضی تھے اور ان سب نے مل کر اس نوجوان کے باپ کو قتل کیا۔ اب جب یہ مکالمہ ہوا تو یہ مکالمہ بآواز بلند ہوا، مسجد میں بیٹھے تمام افراد ملزم کا اعتراف جرم سن رہے تھے۔ اب تیسرے ملزم کو لایا گیا، اس نے بھی اقرار جرم کر لیا۔ اسی طرح جب آخری مجرم آیا تو اس نے پوری تفصیل سنا دی کہ ہم سب نے مل کر اس نوجوان کے باپ کو مارا ہے، اس کا مال بھی آپس میں ہم نے ہی بانٹا ہے۔ اس انداز سے حضرت علی نے اس پورے اتنے ایک پیچیدہ کیس کو اتنے آسان انداز میں نمٹایا۔ پھر حضرت نے حکم سنایا، خون اور مال اس جماعت پر عائد کیا اور فیصلہ اس نوجوان کے حق میں ہو گیا۔ قاضی وہاں موجود تھا، کہنے لگا حضرت یہ تو فرمائیے حضرت داؤد نے اس قسم کا کون سا فیصلہ دیا تھا، کیونکہ حضرت